26 اگست 2010۔ ویسے تو ہمیں یہ دن اسٹورٹ براڈ کی ایک شاندار اننگ سے یاد رکھنا چاہیے تھا، لیکن کس کو علم تھا کہ یہ دن کرکٹ کی تاریخ کا سب سے برا دن یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان اپنا چوتھا میچ انگلینڈ کے خلاف کھیل رہا تھا اور یہ میچ تھا دی موسٹ آئیکونک گراؤنڈ آف کرکٹ، لارڈز۔ انگلینڈ کو 2-1 کی برتری تھی۔ پاکستان کا صرف اب ایک ہی ہدف تھا، کسی طرح اس سیریز کو برابر کیا جائے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی شاہد افریدی کو کپتانی سے ہٹا کر سلمان بٹ کو لایا گیا۔ سلمان بٹ جس کے پاس 2 ایسے ویپنز تھے جو وہ استعمال کر کے کسی بھی ٹیم کو قدموں پر لا سکتا تھا۔ ایک محمد عامر جو 18 سال کی عمر میں ہی اپنا ایسا نام بنا چکے تھے جو شاید بڑے بڑے بالرز نہ بنا پائے، اور انہی کے ساتھ تھے محمد آصف۔ محمد آصف کے بارے میں ایک بات بہت مشہور تھی کہ پیتا آصف تھا لیکن چومتی گیند تھی۔ انگلینڈ ٹاس جیتا اور اس نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 اوورز ہو چکے تھے اور اب سلمان بٹ نے 18 سالہ محمد عامر کے ہاتھ میں گیند تھمائی۔ تیسرے اوور کی پہلی گیند پر ہمیں وہ حادثہ دیکھنے کو ملا جو وہاں بیٹھے کمنٹیٹرز اور امپائرز سب حیران ہو گئے۔ It is such a shameful story and I'm angry. Absolutely, I don't have words. I'm in a state of shock. محمد عامر نے تیسرے اوور کی پہلی گیند پر اتنی بڑی نو بال کی کہ وہاں بیٹھے سب لوگ حیران تھے۔ کی طرف آگے بڑھیں اس سے پہلے میں آپ کو ذرا اسپاٹ فکسنگ سمجھا دوں۔ فکسنگ یہ ہوتی ہے، اگر بابر اعظم بیٹس مین ہے اور میں اگر بابر اعظم کے 50 پر $100 لگاتا ہوں، جس کی وننگ پرابلٹی میرے لیے بہت زیادہ ہے کہ بابر اعظم 50 کر سکتا ہے، تو اگر بابر اعظم 50 کرتے ہیں تو مجھے ڈبل فائدہ ہوگا اور مجھے 100 کے ساتھ $100 ملیں گے۔ وہیں اگر میں شہین شاہ افریدی پر $100 لگاتا ہوں کہ شہین شاہ افریدی 50 کریں گے، تو اس کی وننگ پرابلٹی میرے لیے بہت کم ہے۔ تو اگر شہین شاہ افریدی 50 کرتے ہیں تو مجھے ہزاروں میں فائدہ ہوگا۔ سیدھا سیدھا سمجھایا جائے اس کا مطلب یہ، جتنی کم وننگ پرابلٹی اتنا زیادہ فائدہ، جتنی زیادہ وننگ پرابلٹی اتنا کم فائدہ۔ اسپاٹ فکسنگ یہ ہوتی ہے کہ فرض کرو 50 100 رنز 50 100 یا کیچ چھوڑنا پہلے سے ہی پری ڈیٹرمائنڈ ہوتا ہے۔ اس کیس کا پہلو تب مڑتا ہے جب اس کیس کا ماسٹر مائنڈ مظہر مجید سامنے آتا ہے۔ مظہر مجید وہ آدمی جو پاکستانی بک میکر تھا، جس کی دوستی سلمان بٹ سے بہت زیادہ تھی۔ ویسے اس کی بات چیت تقریباً تمام پلیئر سے تھی، لیکن سلمان بٹ اس کے بہت قریبی تھا، جس کا فائدہ اس کو سب سے زیادہ ہوا، کیونکہ اس سیریز میں کپتانی سلمان بٹ کر رہا تھا، اور سلمان بٹ جو کپتان تھا، ایک کپتان ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا بالر کس ٹائم بالنگ کروائے گا۔ تو ایک ویڈیو لیک ہوئی جس میں صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ مظہر مجید کہہ رہا ہے کہ تیسرے اوورز کی پہلی بال محمد عامر نو بال کروائے گا۔ محمد آصف 10ویں اوور کی پہلی گیند۔ Then the 10th ball, the last ball, 6th ball, or the 10th over? Last ball of the 10th over. 10th over. محمد آصف کی نو بال پر اتنا ریاکشن نہیں آیا کیونکہ محمد آصف نے اپنی نو بال کے ساتھ کافی سٹرگل کیا ہے اپنے جو بھی تھوڑے سے کریئر میں، جبکہ محمد عامر جس کا پاؤں اتنا آگے تھا کہ ایک بار تو امپائر نے کہا کہ مجھے لگا شاید عامر نے یہ گیند بیٹسمین کو ڈرانے کے لیے کروائی۔ عامر نے اپنے ٹیسٹ کے انٹائر کریئر میں اس سے پہلے کوئی نو بال نہیں پھینکی۔ اسی کیس میں ایک اور ویڈیو بھی لیک ہوئی جس میں مظہر مجید نے
محمد عامر کو ہوٹل کے باہر بلایا اور وہ ویڈیو ایک گاڑی میں تھی جس میں محمد عامر سے صاف صاف کہا جا رہا ہے علی نامی ایک بڑے بزنس کی طرف میسج گئے ہیں جو اس کو کافی مسئلہ دے سکتے ہیں، جس پر مظہر مجید نے کہا کہ اس کا بڑا آسان سا حل ہے اگر وہ کل 2 نو بالز پھینک دے میچ میں، جس پر محمد عامر کافی کتراتے ہوئے دکھائی دیے اس ویڈیو میں، کیونکہ محمد عامر ابھی 18 سالہ ہی تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ Big money can be made. Yeah. No rules. Quite simple. And I'll tell you which bowler's going to do. وقار یونس نے بھی بیان دیا کہ جب میں نے وقار یونس جو اس ٹائم کے ہیڈ کوچ تھے بالنگ کے، انہوں نے بھی بیان دیا کہ جب میں نے محمد عامر سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو محمد عامر کی جگہ سلمان بٹ کا جواب آیا کہ اسے میں نے کہا تھا یہ کام کرنے کو۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے سلمان بٹ نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ میں نے اس کو بولا تھا۔ 16 ستمبر 2010 محمد عامر نے اپنا گناہ قبول کیا اور سارے الزام جو ان پر لگے تھے انہوں نے پوری طرح مانے۔ محمد عامر کو 5 سال کا کرکٹنگ بین اور 6 ماہ کی سزا سنائی گئی۔ انہی کے ساتھ محمد آصف کو 1 سال کی قید اور 5 سال کا کرکٹنگ بین، جبکہ 6 مہینوں بعد ہی محمد آصف ریلیز ہو گئے۔ اس کھیل کے سب سے بڑے ماسٹر مائنڈ مظہر مجید کو پورے 32 مہینوں کی قید کی سزا سنائی گئی اور سلمان بٹ کو 10 سال کرکٹنگ بین اور 30 مہینوں کی قید سنائی گئی۔ اس حادثے کے بعد محمد عامر اور سلمان بٹ کی فیملیز کا بھی ریاکشن آیا۔ محمد عامر کی فیملی کافی دکھی تھی، جبکہ سلمان بٹ کی فیملی انہیں ابھی بھی ڈیفینڈ کر رہی تھی کہ سلمان بٹ اس میں ملوث نہیں ہے۔ جو بھی لگا ہے انہوں نے جو بھی فیصلہ دیا ہے ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے اور انشاءاللہ ایک وہ دن آئے گا جب سب کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی اور در حقیقت قصور کس کا تھا۔ ہاں افسوس ضرور ہے، تھوڑا سا ملک کا بدنام ہوا کیونکہ ان تینوں کا نام آ کے ملک کا، وہاں ہمارا بھائی بھی شامل ہے، نام آ پوری دنیا میں، ہمیں بھی افسوس ہے، ہم بھی پاکستانی ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس حادثے نے پاکستانی کرکٹ پر ایک بہت بڑا دھبا چھوڑا جو آج تک ہم مٹا نہ پائے۔ اس پوری کہانی سے ہمیں ایک سبق ضرور ملتا ہے جو آپ محمد عامر کی زبانی سنیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، خدا حافظ۔ چھوٹا سا بھی اگر آپ کا کوئی دوست ہے تو چھوٹی سی کوئی چیز غلط بھی کہتا ہے نا تو وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ میں نے ڈیورنگ دس پیریڈ میں نے